اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بنائی ہے جس رات میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور وہاں سے سدرۃ المنتہی عرش اعظم لامکاں تک سیر کرائی۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ معظمہ میں مسجد حرام، مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصی ہے۔ تو مکہ سے بیت المقدس تک معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کسی بھی لینگویج میں اگر قرآن پڑھیں گے 15واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک معراج کرائی ہے، اس کا ذکر اس سورت مبارکہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک سیر کرائی، اس میں کیا وجہ ہے، حکمت کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ رب تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہی عرش اعظم تک کا ذکر قرآن میں آپ کو اشارتاً، حدیث میں آپ کو صراحتاً ملے گا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے۔ کب کرائی ہے؟ نبوت کا 12واں سال، میرے آقا نے 40 سال میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اعلان نبوت کا 12 سال شمار کر لیں، اسی 12واں سال میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ معراج کیا خواب میں کرائی؟ معراج حالت بیداری میں کرائی۔ معراج جسم کے ساتھ کرائی۔ انسان اگر دماغ لگائے اور تصور و تخیل سے کام لے تو اس کی سوچ اور اس کے تصور سے بالا تر ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ لمبی مسافت یہ عقل سے اگر شمار کرے تو نہیں کر سکتا، اس کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور آسمان کے اوپر ساتوں آسمان عرش اعظم سدرۃ المنتہی لامکاں، یہ تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر
عقل سے کام لیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک ہماری عقل کام کر رہی ہے وہیں تک کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد نقل کام کر رہی ہے۔ نقل کا معنی جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اسے نقل کہتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بولی کو حدیث کہتے ہیں۔ طبیعت بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ لمبی گفتگو کروں گا، مگر معراج شریف کا وقت ہے اور معراج کی شب ہے، تو اس میں اس لیے بھی گفتگو کرنے کا ارادہ بن رہا ہے کہ اسی نبی برحق کے صدقے میں شفا مل جائے گی۔ تو قرآن نے کہا سبحان، کہا نا سبحان اللہ، سبحان ویسے بھی کہا کرتے ہیں، کوئی بھی مجلس ہوتی ہے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تسبیح فاطمی میں سبحان پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں نا۔ یہ سبحان کی حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا نے سبحان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو انسان روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے، 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ جھاگ کے برابر گناہ کیا ہو۔ اب جھاگ کل میں نے درس قرآن میں سمجھایا تھا، بتایا تھا، جب بارش ہوتی ہے، تیز بارش کی وجہ سے ندی بہت تیز بہتی ہے، پہاڑ کی طرف آتا ہے، اسے جھاگ کہتے ہیں۔ اب جھاگ کے تعلق سے خود اور ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو ہے کتنا، تو جھاگ کے حوالے سے جب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو روزانہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اگرچہ وہ انسان گناہ جھاگ کے برابر کیا ہو۔ اس لیے سبحان الذی اسری کا پہلا جو شبد ہے سبحان، اگر صرف اسی پر عمل کیا جائے تو ہم جو گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اللہ عز و جل خطاؤں کو مٹا دے گا۔ میں ایک بات عرض کروں کہ انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے، سبحان کا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک ہے، یہی معنی ہے نا۔ اللہ اکبر پڑھا کرتا ہے، اللہ اکبر کا کیا معنی ہو؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا غنیوں پڑھا کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو انسان جب سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے تو جو سبحان اللہ کا وصف ہے، سبحان اللہ میں جو کمال ہے، وہ کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو جو روزانہ کثرت سے سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جو اللہ اکبر روزانہ کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے گا، اس کے مقام میں بلندیاں عطا فرما دے گا۔ جو انسان روزانہ یا غنیوں پڑھا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت کثیر عطا فرمائے گا۔ اسی حوالے سے ایک بزرگ حضرت ابو بکر ابن سیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آتی ہے،
آنے کے بعد ذکر کیا کہ آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اولاد ہوئی ہے، اور سب سے پہلے میں نے چاہا کہ آپ کی بارگاہ میں لے آؤں۔ حضرت ابوبکر بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ رکو۔ معروف کرخی بیان فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھو ما شاء اللہ کان، یہ وظیفہ پڑھو بیٹھ کر ما شاء اللہ کانا، یہ وظیفہ پڑھو۔ وہ خاتون پڑھ لیتی ہے، کہا میں نے وظیفہ پورا کر لیا، ارشاد فرمایا دوبارہ پڑھو، دوبارہ پورا کر لیا، یہاں تک کہ 5 مرتبہ اس نے ما شاء اللہ کان کا ورد کیا، 5 مرتبہ پورا کیا۔ اس کے بعد بیٹھی ہوئی تھی، ایک وزیر آتا ہے، ایک درہم کی تھیلی لے کر پہنچتا ہے اور کہا کہ حضرت معروف کرخی ام جعفر نے سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ درہم کی تھیلی لے لیں اور غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت معروف کرخی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اولاد دی ہے، اس کے حوالے کر دو۔ جب ہاتھ میں تھیلی دی گئی، جب گنا گیا، شمار کیا گیا تو 500 درہم موجود تھا۔ حضرت معروف کرخی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے 500 مرتبہ اللہ کا نام لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 500 درہم عطا فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ تم اللہ کا نام لے کر کے وظیفہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ جتنا پڑھتے اتنا عطا فرماتا۔ تو سبحان اللہ کہنے کی یہ خصوصیت موجود ہے۔ اب میں عرض کروں گا معراج کے حوالے سے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مکہ سے بیت المقدس تک معراج کرا، اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہے نا کہ بیت المقدس یہ انبیاء کرام کا مقام ہے، یہ جانتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس، حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس، بہت سارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام بیت المقدس میں تشریف فرما ہے، اور ان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، ان کا کمال اپنی جگہ عروج تک پہنچا ہوا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کو مقصود کیا تھا معراج کرانے سے، کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اور بلندی کیا ہوتی ہے؟ بلندی زمین سے اوپر چڑھ کر۔ تو آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ مکہ سے ڈائریکٹلی آسمان اول سے ہوتے ہوئے 7واں آسمان تک عرش اعظم لامکہ تک پہنچا؟ کیا وجہ کہ مکہ سے بیت المقدس گئے معلوم؟ اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات کہ ہر جگہ انبیاء کرام نے امامت فرمائی، اور جو امام ہوتا ہے، جو مسند امامت پر فائز ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں امامت فرمائی وہ سب سے افضل و اعلیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں امامت فرمائی وہ سب سے افضل و اعلیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے امامت فرمائی وہ
یوسف علیہ السلام نے پورے مصر میں بادشاہت فرمائی، جس کے تعلق سے کئی وہ سورہ یوسف کو میں نے پڑھا اور سمجھایا۔ حضرت یوسف سب سے افضل والا، صداقت میں بھی افضل والا تھے، سخاوت میں بھی افضل والا تھے، نسب میں بھی افضل والا تھے، لیکن رب کو یہ مقصود تھا کہ جو امامت کر کے فضیلت تک پہنچا، کیوں نہ ایسا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا جائے، سارے رسولوں کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دی جائے۔ اور وہ کہاں ہوتا؟ وہ بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام تقریباً وہاں لیتے ہوتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، جاؤ اور ان کے قدموں میں جا کر کے اپنے کافور والے لب کو رگڑنا۔ ذرا غور کریں، کیا ادب تھا یار، کیا ادب تھا۔ سید الملائکہ جبریل امین نبی کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، کیا ادب ہے۔ آواز نہیں لگا سکتے، دوسری جگہ نہیں کر سکتے، بلکہ پاؤں پر جا کر کے اور اپنے لب کو رگڑنا، یہ ادب کا مقام ہے۔ اس لیے کہ نبی سب سے افضل والا ہے، رسول سب سے برتر و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور کسی نبی کے لیے حضرت جبریل نے اپنے لب کو کیوں نہیں پاؤں میں لگایا؟ اس لیے کہ سب سے افضل والا میرے نبی ہیں۔ تو رفیقان کرامی و عزیزان ملت اسلامیہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد الم نشرح لک صدرک کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا گیا، آب زمزم شریف سے دھلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات جیسے تیز ترار، جس کی تیزی کا یہ عالم تھا، جس کی سرعت کا یہ عالم تھا کہ جو بجلی چمکتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی برات میں تھی۔ اللہ نے برات کو بھیجا، نبی برات پر سوار ہو جائے، سوار ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے، مسجد حرام سے نکلے، حضرت ام ہانی کے گھر جو مسجد حرام سے بالکل قریب ہے، ابھی تو جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا، دعا فرمائے کہ میں بھی حاضری دے دوں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے میرے نبی چلے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا گزر گئے، حضرت موسیٰ وہاں صف میں کھڑے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خاص مقام عطا فرمایا ہے، جہاں چاہے چلے جائیں۔ اچھا ذرا غور کریں کہ جب پرندہ پل بھر میں یہاں سے کچھ دور جا سکتا ہے، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہاں ہے تو کبھی دوسرے ملک میں بھی جا سکتا ہے، تو اللہ نے نبیوں کا مقام کتنا بڑھایا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں، نبی نے آواز سنی پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں نماز پڑھی، تو جب مسند امامت پر میرے مصطفیٰ فائز ہوئے، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جو سب سے افضل والا بنایا ہے تخلیقی طور پر، مگر جا کر جب امامت فرمائی تو حقیقی طور پر اور زمین
زمینی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ثابت کر کے دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جملہ پیغمبران اور رسولان سب سے افضل والا میرے نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ امامت وہ کرتا ہے جو سب سے افضل والا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اپنے وقت کے امام، حضرت موسیٰ اپنے وقت کے امام، حضرت آدم اپنے وقت کے امام، حضرت یوسف اپنے وقت کے امام، لیکن سب انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تو وہاں امامت کی بات ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا۔ یہ نبی کی فضیلت ہے، یہ نبی کی حقیقت ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے، دوسرا ریزن کیا ہے، اس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان محشر جب قائم ہوگا نا، تو کہاں میدان محشر قائم ہوگا؟ بولیے نا، ملک شام، اور بیت المقدس ہے کہاں؟ ملک شام ہی میں تو ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مکہ سے بیت المقدس کیوں بھیجا؟ سیر کرانے کی وجہ کیا؟ رب چاہتا تو مکہ سے ڈائریکٹ اوپر نہیں لے جاتا؟ کیا اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں؟ اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اگر چاہتا، اللہ نے چاہا کن ہو جا تو سب کچھ ہو گیا، اللہ نے جو چاہا سب کچھ ہو گیا، تو اللہ یہ چاہتا کہ مکہ سے ڈائریکٹ آسمان اول سے ہوتے ہوئے عرش اعظم تک تو نہیں ہو سکتا تھا، ایک دم ہو سکتا تھا، لیکن ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ کیا؟ حضرت علامہ ارشد القادری ارشاد فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ملک شام میں قیامت برپا ہوگی اور ہم جیسے گنہگار اور خطاکار اور سیاہکار اور بد کردار اور بد اخلاق سب وہاں جمع ہو کے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں کسی کی سنوائی نہیں ہوگی، کسی ولی کی سنوائی نہیں، کسی نبی کی سنوائی نہیں، کوئی وہاں بول نہیں پائے گا۔ اگر اس کی اجازت سے اگر کوئی بولے گا تو مصطفیٰ جان رحمت بولیں گے، وہاں اگر کوئی لفظ کھولیں گے تو نبی پاک کی ذات مبارکہ ہو۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی تاکہ وہ سارے مقامات پر پہنچ جائیں، اور جب وہ گھڑی آوے، جب وہ ساعت آوے جس ساعت میں ساری امت، اللہ کے ماننے والی امت محمدیہ خصوصاً جب وہاں پریشان حال ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی میں اوڑھا لے اور سب کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائے۔ یہ وجہ، ایک اور وجہ چلتے چلتے بتا دوں، کچھ علماء نے بیان فرمایا کہ مکہ المکرمہ سے آسمان کی بلندی اور بیت المقدس سے آسمان کی بلندی دونوں میں کافی تفاوت اور فرق بعید ہے، اور یہ کہ آسمان کی جو اونچائی مکہ المکرمہ سے ہے وہ اونچائی بیت المقدس سے نہیں ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بیت المقدس سے آسمان پر بلایا۔ تو رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معراج کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ طبیعت پوری ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں گفتگو کروں، حالانکہ معراج کے حوالے سے دلی طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ کچھ باتیں کی جائیں اور معراج کے حقائق سے واقف کرایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا بَارَكْنَا حَوْلَهُ، اللہ نے بیت المقدس کے ارد گرد اطراف اکناف میں کنارے کنارے برکتیں رکھی ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہاں سے وہاں لے گئے. اس کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان. حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان، اور بہت سارے انبیاء کرام. ہر ایک نبی نے آنے کی مبارکباد دی. اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے تو جو ساتھ میں تھے انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت جبریل وہ بھی چھوڑے، میرے آقا تشریف لے گئے تن تنہا. قرآن نے کہا قاب قوسین او ادنا. اللہ تبارک و تعالی اور مصطفیٰ جان رحمت کی ملاقات ہوتی ہے ایک دم بالکل قریب. قربت کا یہ عالم تھا، کہتے ہیں ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کے فاصلے پر. ادھر رب تبارک و تعالی کے ساتھ ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہے. جب وہاں مصطفیٰ جان رحمت پہنچے تو کہا التحیات للہ. تمام تحیتیں، تمام تعریفیں اے اللہ تیرے لیے، اے پروردگار عالم. تمام خوبیاں، تمام کمالات، جملہ حسنات مولا تیرے لیے. جب نبی نے یہ کہا اللہ رب العزت نے جواب دیا والصلوات والطیبات. تمام سلام، تمام پاکیزگیاں اے نبی تیرے لیے. اس سے کیا ثابت نہیں ہوتا کہ جب رب تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تو نبی نے تعریف فرمائی. اللہ رب العزت نے اس کے بعد سلام کا تحفہ دیا. تو قیامت تک ایمان والوں کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سب کے سب ہر وقت ہر نشست میں مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پیڑ پڑے اور بھیجے قیامت تک. اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت، دوزخ، ہر جگہ کی سیر کرائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز دکھا دی. یہاں تک کہ اسی شب میں اللہ رب العزت نے تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت نماز عطا فرمائی. میرے عزیز ذرا غور کریں، 50 وقت اگر نماز ہوتی تب کیا کرتے؟ 5 وقت کے نماز میں یہ حال ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے. 50 وقت نماز ہوتی تو کیسے کرتے؟ آخر جب حکومت کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے اسے تو کرنا ہی پڑتا، چاہے جیسے کہ نہیں کریں گے تو سزا طے ہے. اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز تو میں عطا فرمائی. آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان پر، 7ویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے تو آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، دونوں عالم کے حبیب و طبیب، ذرا غور کریں اور سماعت کریں کہ جب میری امت قوم بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز نہ پڑھی تو آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قوم پر من و سلوہ نازل فرمایا. ابھی تو ہم اور آپ کماتے ہیں نا، روزانہ محنت کرتے ہیں نا، دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تب کھاتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کیا محبوب، ہماری امت پر اللہ تعالیٰ من و سلوہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمایا.
نہ کمانے کی ضرورت، نہ محنت کی ضرورت، نہ مشقت کی ضرورت، تب میری قوم 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی تو آپ کی قوم کیسے نماز پڑھے گی؟ اس لیے یا رسول اللہ آپ رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں اور اپنی امت پر نماز کے حوالے سے تخفیف فرمائیں۔ میرے آقا گئے رب کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز معاف فرما دی۔ میرے آقا پھر تشریف لائے، دوبارہ یہی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ 9 مرتبہ آئے اور گئے، 9 بچے 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی، 5 وقت کی نماز بچی۔ آخری بار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ پھر جائیں۔ میرا آقا نے بیان فرمایا اب نہیں جاؤں۔ اب میں عرض کرنا چاہوں گا ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ آخر ہر وقت 5 ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کیوں نماز معاف فرماتا تھا؟ یک بار ہی 45 وقت کی نماز کیوں نہیں معاف فرماتی؟ آخر اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی بار میں 45 وقت کی نماز کیوں نہیں معاف فرماتی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار کیوں بھیجتے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، واپس آئے تو رب بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب پھر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہی بار میں کیوں نہیں کہا کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز تو قضا ہوئی نا، یہ معاف ہوئی نا۔ حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا وہ جلوہ جو کوہ طور پر مجھے ہوا تھا، وہ دیدار خدا جو کوہ طور پر ہوا تھا، میں تو بے ہوش پڑ گیا تھا نا، رب کی ذات کی تجلیوں کو برداشت نہ کر سکا، میں پہاڑ پر بے ہوش ہو گیا۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ وسعت نہیں کہ رب کی ذات کا، رب کی تجلیوں کو برداشت کر سکے۔ اس لیے حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ نبی بار بار خدا کو دیکھو، بار بار میں نبی کی آنکھوں کو دیکھوں، تاکہ ہر بار نبی کی آنکھ میں دیدار خدا نظر آئے۔ اور اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہوں تو میرا حبیب بار بار آوے، تاکہ بار بار حبیب کو دیکھوں اور بار بار حبیب کی ملاقات ہو، اور ہر بار 5 مرتبہ نماز معاف کرتے جاؤ۔ تو رفیقان کرام و عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا مقام ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں دیا یار۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں جسم کے تمام حالات کو اچھے رکھے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد آدم کو مکرم کیا، مشرف کیا، عزت دی ہے کہ نہیں؟ ہر شخص یہی کہے گا کہ اللہ نے عزت دی ہے۔ اگر عزت دی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر رب تعالیٰ عزت نہ دیا ہوتا تو کن مراحل سے ہمیں اور آپ کو گزرنا پڑتا؟ یہ رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، ورنہ پاگلوں کا حال دیکھ لیجیے، جو پاگل ہے ان کا حال دیکھ لیجیے۔ اللہ نے پاگلوں پر نماز فرض نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاگلوں پر، مجنونوں پر نماز فرض نہیں کی ہے، عقل مندوں پر نماز فرض کی ہے۔ نماز کی شرائط اور نماز کی فرائض میں جب آویں گے نا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، جو عاقل ہوگا، جو بالغ ہوگا، اس پہ نماز فرض ہے نا، تو ہمارے اور آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ اس لیے ہم اور آپ غنیمت جانیں، اور شب معراج میں ہم اور آپ جو تشریف فرما ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ بہت عظیم رات ہے،
یہ عبادت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے چند راتیں ایسی بنائی ہیں جس میں اگر خلوص کے ساتھ دعا کی جائے، عبادت کی جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے. اگر اخلاص کے ساتھ واقعتاً آپ نے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فضل فرماتا ہے. جیسے بار بار میں بیان کرتا ہوں، جو اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے ساتھ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے؟ ایک نیکی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کتنا عطا کرتا ہے؟ ابھی تک آپ 70 میں اور سنیے کتنا دیتا ہے. اگر جو شخص ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر 700 گنا کا عطا فرماتا ہے. اور خالی 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیا کرتا ہے. رفیقان گرامی، جس عبادت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. لاکھ خطا کار گناہ گار ہے، بد کردار ہے، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگ کر کے ہم اور آپ زندگی گزارے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چند راتیں ایسی بنائی جیسے شب معراج، شب برات، شب قدر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس رات میں ہوئی وہ رات. یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مقرر بنائی ہے کہ ان راتوں میں خاص ہر چیز سے الگ ہو کر اس کی بارگاہ میں جھکا جائے. اب اخیر وقت میں عبادت کے حوالے سے چند باتیں میں بیان کر دوں کہ نوافل کی کثرت ہوتی ہے. بہتر ہے نماز پڑھنا تو یہ اچھی چیز ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب میں ہمیں اور آپ کو نبی پاک کے وسیلے سے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے. ایسا تو اگر نماز چھوٹ گئی فرض کر لیں تو اب اس کا کیا ہوگا؟ آج کی رات خصوصاً عبادت کی رات، مگر میں مسئلہ بتاؤں تو صاف بیان کروں کہ وہ شخص جس کی نماز قضا نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت نماز پڑھتے رہتا ہے، اس کے ذمے میں نماز نہیں ہے. ایسے لوگ تو بہت کم ملتے ہیں پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خاص رکھا ہے. اب میں یہ نہیں جانتا کہ ان میں ہے کون، لیکن ہے. اتنا تو ضرور میں جانتا ہوں کہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہو. تو جس کی نماز قضا نہیں ہے اس کے لیے ایک طریقہ بتاؤ کہ 12 رکعت نماز ادا کرے. 12 رکعت کتنی؟ 2 رکعت کر کے نماز پڑھے. جیسے نیت باندھے گا نفل کی نیت کرے گا. نیت کرنے کا دیکھیے کئی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے. نفل پڑھنے کے کئی احادیث کے اعتبار سے بات سمجھ میں آتی ہے، کئی طریقے ہیں، پر ان طریقوں میں سے ایک طریقہ میں بیان کر رہا ہوں، آسان طریقہ، تاکہ سارے لوگ سمجھ لیں اور سارے لوگ پڑھ سکیں. کہ نیت کرنے کے بعد جو ثنا پڑھے گا، تعوذ و تسمیہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 بار کا بھی ذکر ہے، 11 مرتبہ کا ذکر ہے، آپ جتنا چاہیں پڑھیں. اور یہ پڑھنے کے بعد لگاتار پوری 12 رکعت نماز ادا کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ جتنا آپ سے ہو سکے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیں اور 2 رکعت کر کے 12 رکعت پورا کر لیں. اس کے بعد 12 رکعت جب پوری کر لیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ جو تیسرا کلمہ ہے 100 بار پڑھیں. 100 مرتبہ استغفار کریں. 100 مرتبہ نبی پر درود و سلام پڑھیں. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے لیے،
اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کریمین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مومن مسلمان جو مر گئے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. جو نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیتوں کو پورا فرمائے گا. اور 27ویں تاریخ جو دن ہوگا کل روزہ رکھے اور ساری چیزیں جو ہے وہ کرے. مگر یہ طریقہ تو میں نے بتا دیا، مگر اکثر لوگوں میں یہ ہے کہ زیادہ تر نمازیں باقی ہیں. جو ذمے میں نماز ہے، جو فرض نمازیں ہیں وہ قضا ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو نماز وہ پڑھنا چاہیں گے اسی جگہ جو قضا نماز ہے وہ نماز پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ستار ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی برسات فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوب کرم فرمائے گا. یہ سب عبادت کرے اور کوشش کرے کہ آج کی شب دعا، استغفار، درود شریف، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو آ سکے اللہ کا نام لیتے رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نام لینے کی برکت سے ہماری اور آپ کی زندگی میں اور ہمارے اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، زندگی میں پاکیزگی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھیں.